کان کا جو شرف ہوتا ہے وہ مکین کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں اور میرا انداز یہ ہے کہ میں چلتے پھرتی چیزوں کو لاتے مارتا جاتا ہوں, جہاں میرے ہاتھ میں کچھ آ جائے وہ میں گلی میں بکھیرتا جاتا ہوں, تو کوئی پوچھنے والا آ کر پوچھے گا نا یار اچھی بھلی صاف ستھری گلی تھی, اس کو گندا کس نے کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا اس گھر سے بندہ نکلا تھا, وہ گھر ہائی لائٹ کر دیا جائے گا. اگر ملک پاکستان میں بسنے والا کوئی بھی شہری دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے, اور کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور تجارت بھی پاکستانی افراد کئی ملکوں میں کر رہے ہیں, اور اسی طرح مختلف قسم کے روابط ہیں. اگر ہمارا کسی سے رابطہ قائم ہوتا ہے اور وہاں میں کسی سے بھی مل کر کوئی تجارت کر رہا ہوں, کوئی مالی لین دین ہے, کوئی ویسے ہی کئی دوستیاں ہو جاتی ہیں. لیکن اگر یہ دوستیاں جائز ہیں, اچھی ہیں, اور پھر اس میں میرے مذہب اسلام کا رنگ بھی جھلک رہا ہے, اور وہ خصوصی تعلیمات جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اسلام مجھے عطا فرماتا ہے, میری ذات میں موجود ہیں, اور پھر وہ جب دنیا والوں تک پہنچتی ہیں کہ یہ پاکستانی مسلمان بندہ, اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا, اس نے میرے ساتھ تعلق رکھا, اس نے میرے ساتھ تجارت کی, دیکھو اس میں دو نمبری نہیں ہے, دیکھو اس میں دھوکہ نہیں ہے, جیسا بتایا تھا ویسا ہی کیا ہے. آپ کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے تب بھی, اور اگر آپ کسی کو دکھ دیں گے تب بھی. اب آپ پہلی مرتبہ کسی سے ملے ہیں, پاکستانی ہیں آپ, اور آپ نے اس کو خدا نخواستہ دھوکہ دے دیا یا کسی بھی طرح سے اس کو دغا بازی اس کے ساتھ کر دی, آئندہ وہ جس سے بھی ملے گا نا تو, اور وہ دوسرا بندہ اسے بتائے گا یار ایک پاکستانی بندہ ہے, اس سے میں ملنے جا رہا ہوں یا اس سے میں کاروبار اس کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں, تو وہ اسے ہوشیار کر رہا ہوگا, یار بھائی دیکھو میں ایک دفعہ نہ پہلے ٹھگا جا چکا ہوں, میرے ساتھ نقصان ہو چکا ہے, تو آپ نے بچ کر رہنا ہے. اگر یہی انداز ہم بالکل پوزیٹیوٹی کے ساتھ اپنی ذات میں اسلام کے احکامات کے مطابق لے آئیں, اور پھر وہی چیز لوگوں تک پہنچے, تو پتہ چلے گا کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ بافیض ہوتے ہیں. ان سے دوستی لگائی جائے, ان سے محبت کی جائے, ان سے تجارت کی جائے تو فائدہ ملتا ہے.